نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین گرامی، چند منٹ قرآن کریم کے ساتھ اس پروگرام میں ہم جائزہ لے رہے تھے پریڈکشنز آف قرآن، قرآن کریم کی پیش گوئیوں کا۔ اس سلسلے میں آج ہمارا چوتھا پروگرام ہے کہ قرآن کریم کی ایسی پیش گوئیاں جو بالکل صحیح ثابت ہوئیں، ان میں سے صرف 4 کا اس مرتبہ میں آپ کے سامنے آج چوتھی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ قرآن نے اپنے بارے میں، اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا، اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ ہجر سے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ گویا خود قرآن اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ واحد کتاب ہوگی جو ان ایڈلٹریٹڈ اور ہر تصحیف اور تحریف سے پاک رہے گی۔ اگر کسی لفظ کا شوشہ آگے پیچھے ہو جائے، نقطہ آگے پیچھے ہو جائے، اس کو ہم تصحیف کہتے ہیں۔ اگر اس کا کوئی حرف بدلا جائے تو اس کو ہم تحریف کہتے ہیں۔ گویا ہر قسم کی تحریف سے اور ہر قسم کی تصحیف سے یہ کتاب بچی رہے گی۔ اللہ نے کہا ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ ناظرین گرامی، دراصل اس موضوع پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، لیکن وہ قرآن کریم کی پیشگوئی کے طور پر نہیں۔ ہم قرآن کی جمع و تدوین کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہم نے بتائیں، آپ کی خدمت میں ہمارے ابتدائی لیکچرز میں عرض کی۔ میں ایک بات کو دہرانا ضروری سمجھوں گا کہ مسند امام احمد ابن حنبل میں ایک روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان میں سے 315 کو کتابیں یا صحیفے دیے گئے۔ ان میں سے بہت سارے ریلیجس اسکرپچرز جو ایکسٹینٹ ہیں، جو زمانے کی دست برد سے بچ رہے، ایڈلٹریٹڈ فارم ہی میں، تحریف شدہ صورت ہی میں ہم تک پہنچے ہیں، ان میں سے بہت کا ہم نے جائزہ لیا۔ آج ہم قرآن کریم پہ بات کرتے ہیں کہ یہ واحد کتاب ہے، عین اسی طرح محفوظ ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تھی، اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ نے تعلیم فرمائی تھی۔ ناظرین گرامی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی اترتی، آپ اس کو بار بار جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے، کہیں بھول نہ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ آپ جلدی جلدی یہ قرآن پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو بھول نہ جائے، آپ ایسا نہ کریں۔ اور اگلی آیت میں کہا، یہ اگلی آیت میں کہا، سورہ قیامہ کی یہ آیت ہے، اگلی آیت میں کہا ان علینا جمعہ وقرآن، اس قرآن کو جمع کرنا اور اس قرآن کو لوگوں کی زبان پہ جاری کرنا اور اس کو پڑھانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ پھر قرآن نے اس سے اگلی آیت میں کہا ثم ان علینا بیانہ، اور یہ پورے طور پر لوگوں کی زبان پہ جاری ہو جائے، یہ بھی اللہ نے کہا ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس معاملے میں پریشان نہ ہوں۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ یہ قرآن کریم واحد کتاب ہے، عین اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اتاری گئی تھی۔ ناظرین گرامی، بالعموم جب ہم ریویلڈ بکس کا تذکرہ کرتے ہیں تو 4 بڑی کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک تو بڑی کتاب زمانی ترتیب سے توریت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو توریت ہم تک پہنچی ہے وہ کئی مرتبہ تحریف کا شکار ہوئی، کم و بیش 3 مرتبہ زمانے سے غائب ہوئی۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام نے، ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نے محض حافظے کی بنیاد پر اس کو ریوائیو کیا۔ جو توریت اس وقت ہمارے پاس ہے،
اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کے حالات بھی ذکر ہیں، یعنی اس میں یہ بھی ذکر ہے جب آپ کی میت کو دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو لوگ کس طرح آہوزاری کر رہے تھے۔ اچھا، اس کتاب میں توریت میں ایسے واقعات بھی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کم از کم 600 سال بعد کے واقعات ہیں، وہ بھی توریت میں مذکور ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کو بھی دعویٰ نہیں ہے، توریت آج اسی طرح محفوظ ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام تختیوں کی صورت میں طور سے لائے تھے۔ دوسری بڑی کتاب زبور ہے۔ زبور کا لفظی معنی ہے کتاب، اس کی جمع زبر ہے۔ قرآن کریم میں متعدد بار یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ کتابی صورت میں تو نہیں ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹس میں سامس کے نام سے جو ہمارے عیسائی دوست اتوار کے روز نغمے الاپتے ہیں وہ زبوری، وہ اور کسی کو دعویٰ نہیں ہے کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح داؤد علیہ السلام پہ یہ نغمے یہ وحی کیے گئے تھے۔ اور تیسری کتاب اور سب سے اہم کتاب آج کے زمانے میں نیو ٹیسٹامنٹس ہیں، عہد نامہ جدید جس کو ہم انجیل مقدس کہتے ہیں۔ 4 انجیلوں کو انہوں نے کینونائز کیا مسیحی چرچ نے۔ وہ 4 انجیلیں کون سی تھیں؟ وہ تھی میتھیو، جان، لیوک اور مارکس۔ تو یہ ایک عیسائیوں کا بہت بڑا ادارہ ہے امریکہ میں، اس کو جیسس سیمینار کہتے ہیں۔ جیسس سیمینار 100 بڑے عیسائی علماء اس کے ممبر ہیں، اور انہوں نے کہا ہم جائزہ لیں گے کہ حضرت عیسیٰ کی جانب جو کچھ وحی کیا گیا کیا عین اسی طرح محفوظ ہے۔ تو انہوں نے میکمیلان پبلشر سے 1993 میں 5 گاسپلز کے نام سے ان 4 کینونائزڈ اناجیل کے ساتھ تھامس کی انجیل بھی 5 گاسپلز کے نام سے میکمیلان پبلشر نے نیو یارک سے 1993 میں یہ شائع کی، اور یہ 100 عیسائی علماء از خود انجیل مقدس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان اناجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب جو کچھ منسوب کیا گیا ہے وہ صرف 20% ایسا ہے جس کو بجا طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی جانب منسوب کیا جا سکتا ہے، 80% کو منسوب ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کی عبارت ایک مرتبہ آپ کے لیے ناظرین گرامی پڑھ دیتا ہوں۔ یہ اس کے کور فلیپ پہ جیسے سیمینار کے ایڈیٹر لکھتے ہیں، اکارڈنگ ٹو دا سیمینار no more than 20% of the sayings attributed to Jesus were uttered by him۔ جو بیانات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اناجیل میں منسوب کیے گئے ہیں اس میں سے صرف 20% کو ہم۔ اچھا، یہ ہمارے عیسائی دوستوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن عین اسی طرح محفوظ ہے۔ انہوں نے کیا کیا، 1933 میں میونخ یونیورسٹی میں ایک بہت بڑے پروفیسر تھے جو سامی زبانوں کے بہت بڑے ماہر تھے، پروفیسر برجسٹراسر۔ انہوں نے ایک قرآن کا آرکائیو قائم کی 1933 میں، اور اس دھرتی کے 7 کانٹیننٹ سے 42,000 قرآن کے نسخے چھپے ہوئے بھی تھے اور ان میں کلمی نسخے بھی تھے۔ پھر ان سب کو کولیٹ کیا گیا۔ کولیشن ناظرین گرامی کہتے ہیں جب ایک ٹیکسٹ کا دوسری ٹیکسٹ کے ساتھ موازنہ کیا جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک بھی ٹیکسٹ کا اختلاف نہیں ملا، اور اللہ کا یہ دعویٰ اور قرآن کی یہ پیشگوئی سچ ثابت ہوئی کہ اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے کہا ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کریں گے۔ آج میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تعلیم فرمایا تھا۔ ناظرین گرامی، آمدہ لیکچر میں ہم انشاءاللہ قرآن کے دیگر پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ شکریہ۔